کہ پہلے ہفتوں میں کیلکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون میں، آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوترا بھی وہ چپکتا ہے، کلنگ ٹو دا یوٹرائن وال، وہ بھی صحیح ہے. وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے. لیچ جیسا بہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے. چاروں صحیح ہے. تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور، اس کا میں آپ کو پہلا، آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی، وہ اس لیے پہلا کا سوال پہلے دوں گا تو اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے، میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ، یہ کہنا کس طریقے سائنس میں بھی، سائنس سے ہارٹ بلڈ پمپ، کبھی ہارٹ پمپس بلڈ، کبھی بھی چینج نہیں ہوئے. کتنی بھی سائنس ترقی کرے، ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے. اس کے 4 چیمبرز ہے، چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ، دل خون کو پمپ کرتا ہے. کبھی بھی نہیں، صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں. تب یہ حق ہے، اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز. تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ہے، جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے. جب بھی چوٹی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ پہنچ گیا، جس بات کو کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی، پھر دھماکہ ہوا، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. یہ وہ نالج ملیں گے، دھماکہ کیسے ہوا، کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دا یونیورس کریشن، اسٹڈی اسٹیٹ از پرووڈ رانگ. جب اسٹیفن ہاکنس نے پروف کیا، اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس بدلیں گی، کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس کرتا ہوں وچ از اے سائنٹیفک فیکٹ، کبھی بھی نہیں بدلیں گی. میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا. ابھی پہلے سوال پہ آؤں گا، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ تیسرا سوال بھی جواب، تیسرے چوتھے کا جواب مل جائے. آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہے، کہا تھا نہیں یہ چیز سے. بھائی صاحب، میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ناستک ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیوں میں مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو؟ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ذاکر سے سوال پوچھ رہا ہوں، اس کی مین جڑ کو کاٹ رہا ہوں میں اور یہ مبارکباد دے رہا ہوں. سوچ رہے ہیں نا؟ سوچ رہے کہ نہیں؟ کیوں مبارک میں آپ کو بولتا ہوں. اکثر لوگ دے ڈو بلائنڈ بلیف، اندھ وشواس. وہ ہندو ہے کیونکہ اس کے والد ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے کیونکہ والد عیسائی ہے، اور کئی مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں. دے آر ڈوئنگ بلائنڈ بلیف. وہ اندھ وشواس کر رہے ہیں. آپ ایک الحمدللہ انٹیلیجنٹ شخص ہے، ماشاء اللہ سائنٹسٹ ہے، سائنس پہ یقین کرتے. آپ سوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں، ہوں گے کیا نہیں؟ مانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ کے والدین مانتے کیا نہیں؟ وہ ایگنوسٹک ہے. ایگنوسٹک ہے. اور آپ کے پردادا؟ وہ بھی ایگنوسٹک تھے. اور ان کے پردادا؟ وہ ریلیجیس تھے، بلیور تھے. کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا. آپ ابھی آپ کے پردادا مانتے تھے، لیکن آپ ابھی یہ کرتے. آپ لیکن جانتے تو ہیں آپ کے دوستوں لوگ، دوست جب بات کرتے مذہب کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، ان کا علم تو آپ کو ہوگا کہ نہیں؟ علم ہوگا نا کہ کیا میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے ہیں؟ علم تو ہے. آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کر سکتا، دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے. آپ سوچتے ہیں نا؟ اور یہ کیسا بھگوان ہے؟ ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے. تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کیسا بھگوان ہے؟ یہ بھگوان میں ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا پہلے پارٹ جو اہم، ہمارے ایمان کا، ہمارے شہادہ کا پہلا حصہ کہا، لا الہ دیر از نو گاڈ، کوئی بھگوان نہیں. آپ سمجھے نا؟ آپ نے ہمارے شہادہ، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ کہا، جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا، دیر از نو گاڈ، لا الہ. آپ کوئی بھی خدا میں نہیں مانتے، اسی لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. اور باقی جو غیر مسلمان ہیں، جو ہندو ہے، کرسچن ہے، مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے. پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ، بٹ اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا. ڈبل کام، آپ کے لیے آدھا کام میرا ہو چکا ہے. آپ سمجھے نا؟ اسی لیے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے. وہ کرسچن کو پہلے ثابت کرنے پڑے گا، ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، میرا وقت جائے گا.
हिंदू को बोलने पड़ेगा भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं। आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज आपके सामने ले जाए, एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहला कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। तो सबसे पहले बार स्टडी तो बाद में हुई। मेरा ये आपका मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा, मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, हाँ, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंटर ने बनाया है, वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोल, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए। तहकीक करने पर तो एक हफ्ता, एक साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला इंसान, शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है? तो क्या जवाब देंगे आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है। बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट नहीं कहने? हाँ, वो बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियोरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में चीज है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियोरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थियोरी। बिग बैंग थियोरी। ये बिग बैंग थियोरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, जो द बिग बैंग, सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एक्सेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट ने पूछा, तकरीबन। मुझे ह्यूमैनिटी को आपको नहीं। हाँ। आपको पता चला जब आपने पढ़े और उसमें ये भी पता लगता है ना, सबसे पहले बार किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 ईयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्य समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे,
ففتقناهما اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. اور ایک دھماکہ ہوا اور یہ علیحدہ ہوئے. Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we close them asunder. ابھی this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. جو Big Bang کہتی ہے this is a nutshell. وہ بگ بینگ میں آپ جب جائیں گے اس میں اور آپ کو ایکسپینشن ملے گا. بلین ایئر پہلے ہوا 5 بلین یا 5 ایئر دیٹ ڈفرنس اوپینین. یہ بگ بینگ کے بعد کون سا گیس ہے, نیون ہے یا پروٹون ہے, وہ سب ڈسکشن. بٹ بگ بینگ از اے irrefutable proof according to Stephen Hawking. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? ماشاء اللہ, بھائی صاحب نے پوچھا کہ ریلیجن کو سائنس کی واکنگ اسٹک کیوں چاہیے, سائنس کو ریلیجن کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی صاحب, ریلیجن کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے, سائنس کو ریلیجن کی ضرورت ہے. اسی لیے البرٹ آئنسٹائن who got a Nobel Prize winner, famous physicist, اس نے کہا science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... Okay. جواب کمپلیٹ نہیں. I think it would be better if I just add No, what you you can are add, saying. but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. See, otherwise every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion, we'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come, till morning we'll... No problem. Not that I'm running away, then everyone will think that why are you giving this person, is your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because then you... If you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it will keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. You can keep on, let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on going, then you miss the whole Right. point. As I was saying, that Albert Einstein, that science without religion is lame, and religion without science is blind. یہ Albert Einstein کا پرسنل ویو تھا. ہر سائنٹسٹ کا ویو پرسنل ویو ہے. یہ سائنس کی بنیاد ہے, اس کا پرسنل ویو ہے, لیکن وہ پرسنل ویو کو ثابت کرتا ہے. آپ مانو یا نہیں مانو, آپ یہ کہنا چاہے کہ وہ سائنٹسٹ جو کہہ رہے ہیں پرسنل ویو نے, اٹ از اے illogical اسٹیٹمنٹ اکارڈنگ ٹو می. ہر سائنٹسٹ کا ویو پرسنل ویو ہے, ذاکر کا ویو بھی پرسنل ویو ہے, یہ آپ کا ویو نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میرے ویو سے سہمت ہے یا نہیں سہمت ہے. دس از سائنس. اسلام کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے. آپ سائنس کا سہارا کیوں لے رہے, کیونکہ آپ سائنس میں مانتے اس لیے سہارا لے رہا ہو. آپ سائنس میں نہیں مانیں گے, میں سائنس کا سہارا نہیں لوں گا. قرآن کی آیت ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. وہ جو ہندو پوچھتا ہے, میں ہندو مذہب کی بات کر رہا ہوں, اس ٹائم سائنس کی نہیں بات کیا ہوں. وہ کرسچن جو پوچھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے بائبل کی بات کیا ہوں. تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم میں یکساں ہے. میں اگر سائنس کی بات نہیں کروں گا, پوئٹری کی بات کروں گا, مانیں گے کیا؟ میں شعر شاعری کروں گا, بولیں گے کیا شعر شاعر, میں تو سائنس والا آدمی ہوں. کیونکہ آپ سائنس میں مانتے ہو, میں سائنس کی بات کر رہا ہوں. میں وید کوٹ کر رہا ہوں, نہیں کوٹ کر رہا ہوں. میں گیتا کوٹ کر رہا ہوں, نہیں کوٹ کر رہا ہوں. بائبل کوٹ, ادھر ویدا کوٹ کیا ہوں, گیتا کوٹ کیا ہوں, ادھر سائنس نہیں کوٹ کیا ہوں. آپ تو قرآن از اے ماسٹر کی, سارے تالے کی چابی ہے. چاہے وید ہو, چاہے بائبل ہو, چاہے بھگوت گیتا ہو, چاہے سائنس ہو. لٹریچر پوئٹری پہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن آپ پوئٹ ہیں نہیں, ویسا تو میں بھی نہیں ہوں. آپ نے کہا سائنس کا سہارا کدھر لے رہے, میں سہارا لے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ بولیں گے اب ہندی میں کیوں بات, ہندی سمجھتے, جرمن میں بات کرو آپ سمجھیں گے کیا؟ یہ تو میں بھی جرمن نہیں جانتا ہوں, عربی میں. کیونکہ آپ سائنس, آپ نے کہا کہ آئی ایم اے مین آف سائنس. آپ اگر نہیں کہتے تو سائنس کی بات کرتا ہی نہیں تھا. تو یہ سوال آپ سوال کرتے جا سکتے, اٹ از اے ڈائیورژن. آپ اگر سائنٹسٹ سے یہ سوال کر رہے, اگر یہ گاؤں کا آدمی مجھے سوال کیا تو مانو بھی, آپ اپنے آپ کو سائنٹسٹ کہہ رہے, پھر بولتے سائنس کا سہارا کیوں لے رہے, کیونکہ آپ سائنس میں مانتے. میرا سوال تھا کہ یہ چیز قرآن میں کس نے لکھا بگ بینگ کے بارے میں آپ کے حساب سے؟ یہ قرآن 1400 سال پرانا ہے, ٹھیک ہے, یہ قرآن میں کس نے لکھا؟ I have no idea. I haven't read Quran. نہیں, لیکن میں حوالہ دے رہا ہوں نا, آپ ترجمہ پڑھ سکتے. میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe. Maybe. I don't know. Maybe. ٹھیک ہے, صحیح ہے غلط؟
Maybe.